میں جاتے ہیں مہمان بن کے تو کتنے ریزرو ہوتے ہیں، کتنی ہم اپنی جو بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، ان کو ہم برداشت کر لیتے ہیں اندر ہی. یار ہم مہمان بن کے آئے ہیں، ان کا بستر خراب نہ ہو، ان کا واش روم خراب نہ ہو، ان کا کچن خراب نہ ہو، ان کا سٹنگ روم خراب نہ ہو. جی خیال رکھیں ہم مہمان ہیں، ٹھیک ہے، میزبان کو کوئی تکلیف نہ ہو. جب ہم اس گھر میں 8 دن 10 دن 15 دن رہ کے واپس جائیں گے تو وہ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے. یہ عام ہم انسانوں کو، ہم کتنے بھی برے ہوں لیکن ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھا تاثر دے کے وہاں سے رخصت ہوں. تو یہ ملک بھی مہمان بن کے یہاں سے ہم نے جانا ہے. پھر ہم جب دیکھیں پھر دنیا، یہ بھی تو مہمان ہی ہے نا. ہم مستقل تو کسی نے نہیں جانا ہے، تو یہاں سے بھی جانا ہے. تو کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اچھی یادیں کیوں چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم کیوں بری یادیں چھوڑ کے جانا چاہتے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صاحب دیکھو، ہم نے اپنے چہرے پہ اتنے چہرے سجا کے رکھے ہیں کہ اصل چہرہ ہمیں اپنا خود بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اصل ہم ہیں کیا. جی جب آپ رشتوں کی بات کر رہے ہیں، انسانی رشتوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اتنے سارے اپنے آپ کو ایک کور میں خول میں بند کر لیا ہے کہ ہمیں اپنا بھی نہیں پتا کہ ہمارا اصل چہرہ کیا ہے، اصل ہم ہیں کیا. بے شک کہ جب تک ہم یہ اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے تو ہم دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. جھوٹ سے، فراڈ سے، منافقت سے، یہ جو ہم چغلیاں، آپ کا نام بھی رہا ہے، غیبت، یہ اس چیز سے کب تک اپنے آپ کو ہم جو ہے سیٹسفیکشن دیتے رہیں گے. یہ بالکل ہی غلط بات ہے، بالکل ہی غلط ایک احساس ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایک سچائی کا چہرہ، جو جتنا چاہے کچھ بھی نقصان ہو، کم از کم آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو آپ پرابلم فیل نہیں کریں گے. آپ سچائی کے ساتھ جب فیس کریں گے اپنے اصل چہرے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی یہ چیز اس طرح ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے، یا اپنے کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو جب تک آپ ریئلٹی پہ لے کے نہیں آئیں گے، سچائی سے لے کے نہیں آئیں گے، تو آپ کو یہ پرابلم رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ سچ تو سچ ہی ہے. اس کو سچ نہ کسی کیفیت کا نام ہے، نہ سچ لفظ ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نیت ہے، نہ ماضی ہے. سچ ہے. سچ شرمندگی آپ کو نہیں ہے، سچائی زندگی ہے. آپ جو ہے نا کوئی لفظ نہیں دے سکتے تو کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، ایکسپلیشن کیا ہے، یہ آپ نے بولنا ہے. جو حقیقت دیکھتے آپ وہ بیان کرنی ہے. سچ کا ماضی نہیں ہوتا، سچ کا فیوچر نہیں ہے، سچ حال میں رہتا ہے، آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی ہر سانس کے ساتھ ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سچ کو کہاں پہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح کسی آنکھوں نے ایک پہاڑ کے اوپر، یہ لبنان کے ایک رائٹر ہوئے ہیں خلیل جبران خلیل، تو ان کی یہ فلسفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک کھوپڑی پڑی تھی، تو آنکھوں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، کہ تو اس نے اعلان کیا آنکھوں نے کہ بھی سچ کی روشنی جو ہے نا وہ ابھر رہی ہے. ناک نے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، ہم نے تو کوئی سچ کی روشنی سونگا ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں کیا. کان کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتی ہو، آنکھوں کو کہا کہ ہم نے تو کسی سچ کی روشنی کی آواز نہیں سنی. زبان کہتے کہ تم جھوٹ بولتی ہو، میں نے کسی سچ کی روشنی کا ذائقہ نہیں چکھا. تو بعض اوقات آ کے سچ جو ہے نا وہ اقلیت میں چلا جاتا ہے، تو جھوٹ جو ہے نا وہ اکثریت میں رہ جاتا ہے. اب اس میں آنکھوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ بھی اگر تم نہیں دیکھ سکتے، سچ تو سچ ہے نا. تمہارے نہ سننے سے سچ تو نہیں بدل گیا، ناک کے نہ سونگنے سے سچ تو نہیں بدل گیا، زبان کا ذائقہ نہ چکھنے سے سچ تو نہیں بدل گیا. سچ تو سامنے ہے، آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سچ جو بھی آپ نے سچ کی بات چلائی ہے، تو سچ حقیقت میں اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے آپ نے وہ کہیں کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو سونگ نہیں سکتا ہے. جی سچ تو ہر جگہ ہو اور آپ کو خود سامنے آ جائے گا. جی آپ اگر کام کرنا چاہے تو سچائی سے کام کریں گے، تو اس کے اندر سچائی ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گا آپ کو کہ یہ سچے دل سے کام کیا ہے. جی جو کوئی فیصلہ کیا ہے تو اگر آپ نے یہ انسان کا اپنی ذات سے وعدہ ہے نا. بالکل جس طرح جی یہی ہے نا کہ عبادت میں روزہ ہے، روزے کو کہا گیا کہ وہ انسان اور اس کے خدا کے مابین ایک پرامس وعدہ ہے. جی ٹھیک ہے، رکھا ہے یا نہیں رکھا وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے یہ پہلے ذکر کیا ہے، صحیح صاحب نے اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ آج کل ہم اپنے اندر جو کاروبار کیوں نہیں کرتے، پاکستان کے اندر کاروبار کیوں نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تو کرتے ہیں، اپنے ساتھ بدنصیبی سے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح اصول کو اپنایا ہوا ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور اپنی نسلوں میں بھی یہی منتقل کر رہے ہیں. ان کو تعلیم یہی دی جا رہی ہے کہ جو اصول ہے اس پہ زندگی گزارو، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. بے شک. لیکن ہم ہیں نا پاکستانی،
اس کے اندر پاکستانی کا نام لگے، ہو سکتا ہے میرے اوپر اور لوگ اس کے بعد اٹیک کرنا شروع کر دیں، میں اسے پاکستانی کا، لیکن ہمارے میں خود غرضی زیادہ آ گئی ہے، خود غرضی زیادہ آ گئی ہے. ہم اپنے بارے میں زیادہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں کیسے فائدہ ہے، سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوگا. ابھی وہاں جا کے ایسا نہیں سمجھتے علی اصغر صاحب، جب ہم کسی کے فائدہ سوچتے ہیں جی تو انسان کا اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. دیکھو شفیق صاحب، اگر وہ سوچیں ہیں کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور دوسرے کا نہیں، نہ سوچے آپ کہ میرا بھی فائدہ ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کا فائدہ ہو جائے. ہاں وہ سوچ سوچ ہی بدل گئی نا. وہ تو میں کہہ رہا ہوں بدنصیبی تھی ہماری، یہ سوچ بدل گئی ہے جی جی کہ دوسرے کے لیے تو ہم نے سوچنا چھوڑ ہی دیا ہے. جی جی. لیکن کچھ ایسے آدمی ہیں، کچھ ایسے انسان ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ اچھا کرتا رہے لیکن اس کے ساتھ ان کو اس کا بدل اچھا نہیں ملا. لیکن آخر انسان ہار جاتا ہے. لیکن آخر کچھ بھی ہو، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، بے شک، اور زندہ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے. بے شک. لوگوں نے یہاں جھوٹ کے محل بنائے، دنیا میں کتنی تاریخ گواہ ان چیزوں کی کہ لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے جھوٹ کو زندہ رکھنے کے لیے. لیکن آخر سچ کی فتح ہوئی ہے، اور ہمیشہ آج تک سچ زندہ ہے اور جھوٹ نہیں ہے. بالکل. کچھ ایسے ہیں جن کا نشان بھی نہیں ہے دنیا میں. اب میرا نہیں خیال کو قرۂ ارض پہ کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش آئے، جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. کوئی انسان، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہوگا. نہیں، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جانتے بھی ہاں جان بوجھ کہ یہ بھی پتا ہے کہ سدا کسی نے بھی یہاں زندہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے، سب نے جانا ہی جانا ہے. تو اس کے باوجود بھی ہم ایسا کرتے ہیں. یہ ایک دوسری بیماری ہے شفیق صاحب کہ دنیاوی محبت غالب آ گئی ہے ہمارے اوپر. جو آپ کہتے ہیں نا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ سب کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، صحیح، سب کو پتا ہے. دنیا میں ٹائم بھی بالکل چلے جاتا ہے. لیکن آج کل جو دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے نا، یہ ساری بیماریوں سے پیدا ہوئی ہے میرے مطابق. جو دنیاوی محبت غالب آ گئی، بے شک، اور اس لیے انسان آج سچائی سے دور ہو رہا ہے، نیکی سے دور. شیخ صاحب، میں یہ آپ کے اس توسط سے، اس پروگرام سے اور آپ کے توسط سے اور اس ٹاپک کے توسط سے یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں ان جذبوں کی سچائیوں کا احساس کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے. بے شک. اور اسی سچائی کے جذبے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اس ریئلٹی کو سامنا کریں کہ کچھ نہیں جائے گا، کچھ نقصان نہیں ہوگا. آپ سچ بولیں گے، سچائی پہ چلیں گے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو سچائی کے جذبے سے لے کے چلیں. دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کریں. یقیناً آپ ہم دیکھیں کہ بھی ہم ہمارے ہمسائے کی سال میں ہے، ہمارے رشتہ دار کی سال میں ہے، یا ہمارے سامنے سے گزرنے والا شخص جو ہے وہ کی سال میں ہے، تو جتنی اپنی اوقات، حیثیت اور غریب لوگ مدد کر سکتے ہیں، مدد کرنی چاہیے جس صورت میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ جس طرح کہتے جی کہ منہ اپنا تو یہ شاباش دوسرے کو لئیے، تو اندر سے ایک آپ کو سکون قلب جو ہے نا وہ خود بخود نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ احساس ہی پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اندر ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ احساس ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے سچائی کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، دوسروں کو صحیح رستہ دکھانے کا. اور ان کو اگر غلط بھی ہے تو اس کو صحیح رستے پہ لانے کی کوشش کریں. یہی سچ ہے نا جی، جو کہتے ہیں ہم کہ کسی کے منہ پہ سچ بولنا. جی بہت شکریہ علی اصغر صاحب آپ کا، تشریف لائے اور بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی. تو جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ناظرین، جاتے جاتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے. پہلے 3:30 سے 4:30 تھا، اب 3 بجے سے شروع ہوا کرے گا پروگرام، 4 بجے تک رہا کرے گا. تو اپنا اگر آپ میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے chughliyaan@dmdigitaltv.co.uk. تو اپنا گرد و نواز سب کا خیال رکھے اور کوشش کرے کہ آپ سے کسی کا دل نہ دکھے اور کسی کو آپ سے خوشی ہی ملے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.